لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت اپنے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کو سلایا اور سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے. اس آیت کے اعجاز سے وہ 40 نوجوان کے جو گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے آپ کو دیکھ نہ سکے اور آپ آسانی سے صحیح سلامت ان کے نرغہ و حصار سے نکل گئے. ابھی آپ کچھ دور ہی چلے ہوں گے کہ آپ کو اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. چنانچہ آپ تیز رفتاری سے قدم بڑھانے لگے اور اس طریقے سے تیز چلنے کی وجہ سے ایک بار آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ کے پیروں میں چوٹ بھی آ گئی. تو وہ شخص کہ جو پیچھے آ رہا تھا اس نے آواز دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں ہوں ابو بکر، آپ گھبرائیے نہ. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کا تعاقب کرنے والا کفار و مشرکین کی گروہ میں سے نہیں ہے تو آپ ذرا مطمئن ہوئے، اور اب اس ڈر سے کہ کہیں یہ ہجرت کا راز فاش نہ ہو جائے آپ نے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لیا اور یہ دونوں حضرات سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. اب اس موقع پر یہ بات عالم اسلام کے لیے واضح کر دی جائے کہ یہ ہجرت کے پروگرام میں حضرت ابوبکر کو ساتھ لینا یہ خدا و رسول کی مرضی نہ تھی، بلکہ حضرت ابوبکر اپنی خود کی مرضی اور اپنی خواہش سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے تعاقب کیا، آپ کے پیچھے پیچھے چلے اور اس طریقے سے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوفزدہ کیا اور تیز رفتاری سے سفر کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں چوٹ بھی آئی اور آپ کی اذیت و تکلیف کا باعث بھی بنے. بہرحال تو یہ حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لے کر جانا یہ خدا و رسول کی مرضی اور پروگرام میں شامل نہیں تھا. یہ اچانک یہ واقعہ ہو گیا اور مجبوراً بادل نوخواستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہجرت کے راز کے فاش ہو جانے کے ڈر سے حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لینا پڑا. تو یہاں پر یہ جو ہے کہ ہجرت کے واقعات میں جو حضرت ابوبکر کی فضیلت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے، اور اس حقیقت میں بھی فضیلت کی بجائے اس کا مخالف پہلو نکل رہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی مرضی کے مخالف اور ان کی منشا کے خلاف
پہلے تو یہ کہ آپ کا تعاقب کیا، آپ کو خوفزدہ کیا اور آپ کی پیروں میں چوٹ لگنے کا باعث بنی۔ پھر بعد میں جب یہ دونوں حضرات اس غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے کہ جسے غار ثور کہا جاتا ہے، یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دینی چاہیے کہ یہ شب ہجرت جس غار میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اس غار کا نام غار ثور ہے، اور وہ غار کہ جس میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس غار کا نام غار ہرا ہے، اور یہ دونوں غار الگ ہیں۔ عام طور پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان دونوں غاروں کو ایک ہی غار سمجھتے ہیں، اور ان کے ناموں کے متعلق بھی کنفیوژن رہتا ہے، اور لوگ کبھی اس نام کو اس نام سے ملا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وضاحت ضروری تھی کہ یہ شب ہجرت جس غار میں پناہ لی گئی وہ غار ثور تھا، جو کہ الگ ہے، اور پہلی وحی جس غار میں نازل ہوئی وہ غار ہرا ہے، جو کہ الگ ہے۔ بہرحال اب جب یہ دونوں حضرات غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر حضرت ابوبکر جو ہیں وہ کفار و مشرکین کے خوف اور ڈر سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس کا ذکر باقاعدہ قرآن شریف میں بھی ہے ہجرت کے واقعات میں، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم حزن و ملال نہ کرو، رو مت، خوف زدہ مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر کو اس وقت اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ میں اور اللہ ان کے ساتھ میں، اور وہ رسول اللہ کی موجودگی میں اور مقام امن میں، کہ جہاں پر ان کفار و مشرکین سے چھپ کر اور پناہ لی گئی تھی، اور یہ ایک مقام محفوظ تھا کہ جہاں پر بظاہر کوئی خطرے کی علامت نہیں پائی جا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے، اس کے باوجود کفار و مشرکین کے خوف سے رونا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کسی بھی عقل مند انسان کے لیے فضیلت کا باعث نہیں قرار پا سکتا۔ اور اسی کے مخالف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام ہے کہ جو ایسے مقام پر کہ جو اتنا خطرناک ہے کہ جس کے چاروں طرف 40 خون کی پیاسی تلواروں کا نرغہ اور حصار ہے، اور 40 جوانان قبائل عرب اس موقع کے انتظار میں ہیں کہ کب صبح ہو اور کب گھر میں داخل ہو کر اس بستر پر سونے والے کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو ایسے خطرناک موقع اور محل میں حضرت علی علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ آپ سکون اور اطمینان سے چادر اوڑھ کر سو گئے، اور جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ پہلی رات تھی کہ جو آپ نے سو کر گزاری، نہیں تو آپ تمام رات، زندگی بھر تمام رات آپ عبادت کر کے گزارا کرتے تھے اور بہت کم سویا کرتے تھے۔ یہ ایک واحد رات تھی کہ جس میں آپ نے سکون سے اور چین کی نیند لی، اور رات بھر آپ سکون سے سوتے رہے۔ بہرحال تو یہ دیکھیے کہ اب یہ جو دو متضاد تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں اگر انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اسے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی کا حقدار کون زیادہ ہے؟ وہ شخص کہ جو اپنی جان کو بیچ کر اور قربان کر کے بستر رسول پر ایسے خطرناک ماحول اور ایسی خطرناک وقت میں کہ جب 40 تلواریں خون کی پیاسی موقع کے انتظار میں سکون اور چین و اطمینان سے سو رہا ہے، اور حضرت کی جان بچانے کی خاطر اسے اور کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے اوپر راضی ہے۔ آیا وہ شخص زیادہ حقدار ہے نیابت و جانشینی کا، یا وہ شخص کہ جو پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، صرف رسول اللہ کے ساتھ میں ہونا ہی ایک انسان کے لیے باعث تقویت، اور اگر وہ واقعا مومن ہے اور اس کا ایمان اور اعتقاد انتہائی بلند درجے پر ہے، تو اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے تھا کہ وہ رسول کے ساتھ میں ہے، اور رسول جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، لہٰذا اللہ و رسول اس کے ساتھ میں، تو لہٰذا وہ شخص جس کا ایمان مکمل ہو وہ اللہ و رسول کے ساتھ میں ہوتے ہوئے
کسی غیر سے اور کفار و مشرکین سے ڈرنا اور خوف زدہ ہونا اور رونا اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو پہلی بات تو یہی کہ یہ ایمان و یقین کی کمی کی علامت ہے یہ عمل، اور دوسرا یہ کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانا تو کجا جان کو بلکہ خطرہ ہے، کہ انسان اگر کسی دشمن کے خوف سے کہیں چھپتا ہے تو وہ فطری طور پر کیا کرتا ہے، اور فطری طور پر اس سے کیا متوقع ہے کہ انسان چھپنے کے بعد میں خاموشی اختیار کرتا ہے، کسی قسم کی آواز نہیں نکالتا ہے، تاکہ وہ جس جگہ چھپا ہوا ہے وہ جگہ دشمن پر ظاہر نہ ہو جائے، کسی بھی قسم کی اگر آواز یا کوئی بھی قسم کی اگر اس جگہ سے آواز نکلے گی یا کوئی آواز اگر ہوگی تو دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہاں کوئی ہے، اور وہ دشمن متوجہ ہو جائے گا، اور وہ اگر چھپا جا رہا ہے کہ دشمن سے بچاؤ کی خاطر تو وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بچاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا بچانا تو کجا ان کی جان کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہو ایک طریقے سے، کہ اس طریقے سے رونے دھونے کی آواز اگر دشمن تک پہنچ جائے تو دشمن متوجہ ہو جائے گا کہ اس غار میں کوئی ہے اور دشمن آ جائے گا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ بذات خود اس پر انسان اگر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو کچھ مناسب نہیں تھا اس موقع پر۔ اور اس کے علاوہ پھر جب یہ اس غار کے واقعات کے متعلق جو آیتیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سکینہ یعنی سکون نازل فرمایا۔ تو یہاں پر یہ جو سکون اور سکینہ کے نازل ہونے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو اس آیت میں صیغہ واحد استعمال کیا گیا کہ اپنے بندے پر اس نے سکینہ اور سکون نازل فرمایا۔ اب یہاں پر دو افراد موجود تھے، اور اگر یہ سکینہ اور سکون اتارے جانے کا اگر ذکر اگر ان دونوں کے لیے ہوتا تو صیغہ تثنیہ یعنی وہ صیغہ کہ جس میں دو افراد کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اس کا ذکر ہوتا، لیکن صیغہ واحد کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بندے پر سکینہ نازل فرمایا۔ تو اب یہاں پر ان دونوں میں سے صرف ایک پر سکینہ اور سکون نازل ہوا خدا متعال کی طرف سے۔ تو یہاں پر دو ہی پاسبلٹی ہے کہ یہ ان دونوں میں سے سکون اور سکینہ جو نازل ہوا وہ یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا حضرت ابو بکر پر نازل ہوا۔ تو اب ان دونوں میں سے ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں کے کمپیریزن میں خدا متعال جو ہے وہ سکینہ و سکون نازل کرے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ اس کے نمائندے اور محبوب اور بندے خاص ہیں۔ اور ان دونوں میں سے حضرت کو اگنور کر کے اور ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر پر سکینہ کا نزول ہونا، یہ بات منطقی اور عقلی دلیل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی۔ لہذا یہاں پر بھی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت اور اس موقع پر جو قرآن آیت کے مطابق جو سکینہ نازل ہوا وہ صرف ایک شخص پر نازل ہوا ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس موقع پر اس چیز کو بنیاد بنا کر فضائل کے پہاڑ کھڑے کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی ظاہری الفاظ کے مطابق یہ جو سکینہ اور سکون تھا وہ ایک شخص پر اتارا گیا جو کہ لا محالہ اور جس کا یعنی زیادہ تر چانس ہے یہ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب اس غار کے واقعات میں سے ایک بات اور ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر بیجا فضائل کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے ہیں اور بلند و بالا محل تعمیر کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہ ان واقعات میں قرآن مجید میں لفظ صاحب کا استعمال ہوا ہے، لصاحب ہی، کہ انہوں نے اپنے صاحب سے فرمایا۔ یعنی صاحب جو لفظ ہے عربی میں وہ ساتھی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مصاحب کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں ساتھی یا ہمراہی یا مصاحب، تو وہ انہی معنوں میں وہ لفظ صاحب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اصحاب جو ہے وہ صحابی کی جمع ہے اور صاحب اسی سے مشتق ہے، تو وہ افراد کے جو ساتھ میں رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ساتھ میں رہتے تھے، وہ افراد اصحاب کہلائے۔ اور اسی وجہ سے وہ منافقین کہ جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے
اور باطن میں وہی اپنے کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، ان کو بھی اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ جب آپ منافقین کو جانتے ہیں تو آپ انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کروا دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی اس واقعے میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصحاب، صحابی، صاحب جو ہے وہ ہر اس شخص کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو اور آپ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہو اور رہتا سہتا ہو۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ یہ جو لفظ صرف صاحب اور صاحب غار اور صاحب ہجرت اور یہ جو صاحب کے لفظ کی بنیاد پر جو فضیلتوں کی محل تعمیر کیے جاتے ہیں، در حقیقت اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لفظ صاحب ہے یہ ایون کافر اور مشرک ساتھی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ قید خانے میں تھے تو ان کے قید میں اور بھی قید خانے میں ان کے ساتھ میں اور بھی افراد تھے، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قید خانے میں ان قید خانے کے ساتھیوں کو جب تبلیغ اور وعظ و نصیحت کی تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور خدا نے متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھی، کیا متفرق اور مختلف اور ایک سے زیادہ پروردگار اور رب جو ہیں وہ بہتر ہیں، یا صرف ایک واحد پروردگار جو اللہ ہے اور قہار ہے؟ تو اس آیت میں بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو کہ جو کافر و مشرک تھے اور مختلف اور ایک سے زیادہ پروردگار پر عقیدہ رکھتے تھے اور دوسرے لفظوں میں مختلف خداؤں کو مانتے تھے، ان کافر و مشرک قید خانے کے ساتھیوں کو بھی یا صاحب سجن کے لفظ سے مخاطب کیا حضرت یوسف علیہ السلام کہ میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ تو اس بات سے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو لفظ صاحب ہے اس لفظ میں بذات خود کوئی فضیلت نہیں، جیسا کہ عام طور پر فطری طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ساتھی جو لفظ ہے وہ بذات خود کوئی فضیلت والا لفظ نہیں۔ انسان کا ساتھی کوئی اچھا، نیک، مومن اور متقی و پرہیزگار انسان بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے ساتھ میں کوئی کافر و مشرک ہم سفر ہو، یا اس کے ساتھ میں بیٹھا ہو، یا اس کے ساتھ میں چل رہا ہو، یا اس کے ساتھ میں کہیں ہو، تو یہ ممکن ہے کہ وہ ساتھی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مومن، کافر، مشرک، منافق۔ تو اس صرف ساتھی کہہ دینے سے کسی انسان کی فضیلت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، جب تک کہ وہ ساتھی کس قسم کا تھا، وہ ساتھی کا عقیدہ و عمل کیا تھا، اور اس ساتھی کا ایمان اور عمل کیا تھا، اس کی بنیاد پر فضیلتیں نکلتی ہیں اور فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ صرف صاحب کہہ دینے سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی سے اگر صاحب کہہ دینے سے فضیلت ثابت ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ کافر و مشرکین ساتھی کہ جنہیں آپ وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جنہیں توحید کی طرف بلا رہے ہیں، وہ بھی بافضیلت قرار پائیں گے اور انہیں بھی پھر فضیلت والا ماننا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے یہ جو صاحبی، صاحب غار اور صاحب غار کہہ کر فضیلتوں کے محل کو کھڑا کرنا، یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے، اور صرف لفظ صاحب اور ساتھی سے کوئی فضیلت نہیں ثابت ہوتی۔ چنانچہ یہ تمام باتیں ہیں، یہ ہجرت کے واقعات میں یہ جو دو مختلف تصویریں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے حقیقت یہی ہے کہ جو ہم نے بتائی، یہ دوسری تصویر کے بارے میں کہ جو حضرت ابو بکر کے متعلق ہے، مگر اس تصویر میں ایسے رنگوں کی آمیزش کی گئی، ایسے مصنوعی رنگوں کو چڑھایا گیا کہ جس کی بنیاد پر اس تصویر کو انتہائی دلکش و دلربا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس واقعے اور اس ہجرت کے پہلو اور رخ کو لے کر ایسے بیجا فضیلتوں کے محل تعمیر کیے گئے
کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اللہ اور رسول کی نظر میں اور حقیقت میں ان کا فضائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر ٹھنڈے دل اور سنجیدگی سے غور کیا جائے اور تعصب کی عینک اتار کر ان واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو انسان دیکھے گا کہ اس میں حقیقتاً یہ کوئی فضیلت کا پہلو نہیں نکل رہا، بلکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور جن سے مذمت کے پہلو نکلتے ہیں، جس کے برخلاف حضرت علی علیہ السلام کا جو وہ عمل ہے اس میں کسی بھی طریقے سے انسان کوئی بھی نقص کا پہلو اور مذمت کا پہلو نہیں نکال سکتا، بلکہ یہ فداکاری اور جانثاری کا عمل ایسا ہے کہ عند اللہ بھی مقبول اس قدر تھا کہ اس نے بزم ملائکہ میں جبریل و میکائیل جیسے بزرگ و معتبر فرشتوں کے سامنے فخر و مباحت کی اور حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو خود بیان کیا، اور وہ آئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی کو نازل کیا اور انہیں حکم دیا کہ جائیں اور حضرت علیہ السلام کو مبارکباد دیں۔ چنانچہ بہرحال یہ تمام ہجرت کے جو واقعات ہیں یہ دو مختلف پہلو ہیں کہ جن پر انسان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 40 نوجوان جو گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، جب صبح ہوتی ہے تو یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جیسے ہی چادر ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام ہے۔ تو یہ سب دریافت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے یہ موقع ایسا ہے کہ انسان دیکھیے کہ جھوٹ جو ہے وہ کسی بھی موقع اور ماحول میں مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت علیہ السلام آپ سے ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا تم نے، یہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ محمد کہاں ہیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ کیا تم نے انہیں میرے سپرد کیا تھا کہ جو مجھ سے سوال کرتے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ایسا مسئلہ تھا یا ایسا مرحلہ تھا کہ جہاں پر آپ نے جھوٹ بھی نہیں کہا اور آپ نے حقیقت کو واضح بھی نہیں کیا اور جو سچ بات تھی وہ بتائی بھی نہیں۔ تو اب یہ بالکل یہ تمام افراد انتہائی غم و غصے کے عالم میں پلٹتے ہیں، اور یہ موقع دیکھیے یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کا پہلو بھی نکل رہا ہے کہ یہ 40 نوجوان جنہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ یہ بستر پر سونے والے کا کام تمام کر دیں گے، لیکن حضرت علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے تمام شجاعت و بہادری کے جوہر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ حضرت علیہ السلام کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاتے اور کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کر نہیں پاتے، اور بہرحال ان کے سامنے یہ عذر آ جاتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، لہذا وہ حضرت علیہ السلام سے کچھ نہیں کہتے اور فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان افراد کے ساتھ میں ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جو انتہائی ماہر ہوتا ہے اور پیروں کے نشان اور قیافہ شناسی میں اسے مہارت حاصل تھی اور پیروں کے نشان سے وہ پتہ لگانے میں ماہر تھا کہ کون شخص کہاں گیا ہے، لہذا وہ پیروں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگ چلتے ہیں اور چلتے چلتے غار ثور کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، اور غار ثور کے قریب آنے کے بعد میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اب ان کو یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اس غار تک آئے ہیں، اللہ مولا انہیں اس غار میں ہونا چاہیے، لیکن جب وہ غار کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غار کے منہ پر مکڑی کے جالے تنے ہوئے ہیں اور کبوتر کا ایک گھونسلہ ہے کہ جس میں انڈے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، کبوتر کے انڈے بچے ہیں سب ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس غار میں کوئی شخص داخل ہوا ہوتا تو یہ کبوتر کا جو گھونسلہ ہے اور یہ انڈے یہ ضرور ٹوٹتے اور یہ جو مکڑی کے جالے ہیں یہ ضرور ٹوٹتے، مگر یہ مکڑی کے جالے تو اتنے زیادہ ہیں
کہ ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں سے کوئی اس میں داخل نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ اندر جاتے نہیں ہیں، اور اس طریقے سے خدا متعال کی مدد اور نصرت اور اعجاز و کرامت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جاتی ہے، اور کفار و مشرکین جو ہیں وہ غار میں داخل نہیں ہوتے اور واپس پلٹتے ہیں اور اپنے تعاقب کو دوسری سمت میں جاری رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو کبوتر اور مکڑی نے جو عمل کیا اور خدا متعال کی مرضی سے، تو یہ جو دونوں جاندار ہیں، یہ ان کا احسان ماننا چاہیے انسانوں کو۔ لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبوتر جو ہے، کبوتر کے پالنے کے بارے میں بہت سی فضیلت کی حدیثیں ہیں کہ کبوتر کا پالنا بہت اچھا ہے، اور وہ جب گھر میں جب اپنے پر کو پھڑپڑاتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور کبوتر کا پالنا انتہائی اچھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اگر پال سکتا ہے تو گھروں میں کبوتروں کو پالے، فرشتوں کی اور رحمتوں کے نزول کا باعث۔ اور ویسے تو مکڑی کے جالے کے بارے میں اسلام میں روایات یہ ہیں کہ وہ گھر کے جس میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہ اسباب نحوست میں سے ہیں، لیکن جالوں کے نکالنے کا حکم تو ہے، لیکن مکڑی کا مارنا مناسب نہیں، کیونکہ مکڑی اور کبوتر یہ دو ایسے جانور ہیں کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر خدا متعال کی اجازت سے اور اس کے حکم سے ایسے اعمال کیے کہ جن کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی۔ اور اسی لیے کبوتروں کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہی کبوتر تھے کہ جنہوں نے اپنے پروں میں امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے پروں کو رنگین کیا، اور اطراف عالم میں وہ محو پرواز ہوئے، اور دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو ان کے اس خون آلود پروں سے شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر لگی۔ بہرحال تو یہ ہجرت کے واقعات میں سے یہ کچھ باتیں تھیں۔ اب یہاں سے جب یہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ وہاں سے جب ہٹ جاتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار سے نکلتے ہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں مدینہ کی طرف، اور آپ سفر کرتے ہوئے کافی دنوں میں بڑی مشقت اور تکلیف سے یہ سفر طے ہوا، کیونکہ بظاہر کوئی زیادہ راہ نہ تھا، کوئی سواری نہ تھی، اور پابیادہ یہ سفر طے کیا گیا کہ جس میں پیروں میں چھالے تک آ گئے، اور عرب کی تپتی ہوئی چلچلاتی دھوپ میں یہ سفر انتہائی مشقت سے گزرا، اور آپ مدینہ کے قریب مسجد قباء تک آپ پہنچ گئے۔ اور یہ ہے جو مسجد قباء آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اس وقت مسجد نہ تھی بلکہ یہ ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پر آپ نے کچھ دیر آرام کیا، اور مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ تقریباً 2-3 دن وہاں آپ نے قیام کیا، اور اس کی مصلحت یہ تھی کہ آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا انتظار تھا، کیونکہ آپ نے حضرت علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد تمام یہ کفار و مشرکین کی امانتیں لوٹا کر آپ جو خواتین بنی ہاشم ہیں، جس میں جناب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور ایک اور تیسری خاتون جو قبیلہ بنی ہاشم سے اور قریبی رشتہ داروں میں تھیں، اور ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو اس طریقے سے آپ یہ تینوں فاطماؤں کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کو آنا تھا، اور اسی لیے آپ انتظار میں مدینہ میں آپ داخل نہیں ہوئے، اور اس مقام پر آپ انتظار کرتے رہے، اور 2-3 دن کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام ان تینوں خواتین کو لے کر آ گئے، اس کے بعد میں آپ حضرت علی علیہ السلام اور ان جناب فاطمہ بنت اسد کے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے طور پر ہی مانا کرتے تھے اور احترام کیا کرتے، کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب آپ کی پرورش کی اور تربیت کی تو یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ تھیں، اور اس طریقے سے جناب ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد آپ کے والدین کی حیثیت سے آپ کے نزدیک تھے۔
اور آپ انہیں اپنی مادر گرامی کے طور پر ان کا عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ لہذا ان کا اور اپنی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اور قبیلہ بنی ہاشم کی وہ تیسری خاتون کے جن کا نام بھی فاطمہ تھا، تمام یہ جو ان افراد کا آپ کو انتظار تھا، اور ان کے ساتھ میں پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ جو حضرت علیہ السلام ان خواتین کو لے کر راستے میں رہتے ہیں، تو کفار و مشرکین آپ کا تعاقب کرتے ہیں اور آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی حضرت علیہ السلام انتہائی بہادری اور جرأت سے آپ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، میں نے آج تک کسی بے گناہ کو اور کسی غیر قصوروار کو قتل نہیں کیا، لیکن اگر تم مجھے آگے بڑھنے سے روکو گے تو تمہارا قتل مجھ پر ضروری اور لازم ہو جائے گا، لہذا اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور حضرت علیہ السلام کے لہجے میں وہ روب اور وہ دبدبا تھا کہ یہ کفار مشرکین اس موقع پر بھی حضرت علیہ السلام سے خوف کھا جاتے ہیں اور پیش قدمی کرنے سے باز آتے ہیں اور آپ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں واقعات حضرت علیہ السلام کی انتہائی شجاعت اور بہادری کا ثبوت ہیں کہ کفار و مشرکین کا وہ گروہ کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے خون کا پیاسا ہے، لیکن اس موقع پر بھی وہ حضرت علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا پاتا اور ان سے نبرد آزمائی نہیں کر پاتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے اور انہیں خوف ہے، ڈر ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کس قدر بہادر اور شجاع ہیں، اور آپ کے انداز و اطوار سے وہ جرأت اور وہ شجاعت ٹپک رہی تھی کہ جسے دیکھ کر یہ کفار و مشرکین پہلے ہی سے خوف زدہ و ہراساں تھے۔ حالانکہ ابھی آپ کی شجاعت و بہادری کے جوہر کھل کر سامنے نہیں آئے تھے اور وہ جنگوں والا سلسلہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ان سے پہلے ہی حضرت علیہ السلام کی شخصیت میں اور آپ کی انداز و اطوار میں شجاعت و بہادری کے وہ جوہر ان لوگوں کو نظر آ رہے تھے کہ وہ بالکل ڈر کے مارے اور خوف کے مارے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے اور کچھ کر نہیں پا رہے تھے، اور یہ دونوں واقعات میں وہ چاہنے کے باوجود بھی حضرت علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے۔ اور اس طریقے سے آپ ان تینوں خواتین کو لے کر مسجد قباء تک پہنچتے ہیں، اور یہاں پر مسجد قباء میں حضرت علیہ السلام کا انتظار کرنا یہ بذات خود ایک ایسی فضیلت کا پہلو ہے کہ جس پر انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو وہ یہ پائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدم نہیں رکھا کہ جب تک کہ حضرت علیہ السلام اور یہ دیگر قبیلہ بنی ہاشم کی خواتین آپ کے ساتھ میں وہاں پر نہ پہنچ گئیں، اور حضرت علیہ السلام آپ کے پاس وہاں نہ پہنچ گئے، اور آپ نے قبیلے مدینے میں داخل آپ نہیں ہوئے جب تک کہ حضرت علیہ السلام وہاں تک نہیں آ گئے۔ اور یہ جگہ کہ جہاں پہ آپ نے انتظار کیا، بعد میں اس جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی کہ جسے مسجد قباء کے نام سے آج وہ مشہور ہے، اور اس کی انتہائی فضیلت ہے، اور یہاں پر نماز پڑھنے کے بارے میں کافی فضیلت کی روایات وارد ہوئی ہیں۔ لہذا سامعین، اب یہ جو مرحلہ ہے ہجرت کا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اب اس مرحلے کے بعد میں جب حضرت علی علیہ السلام ان خواتین کے ساتھ میں مسجد قباء تک پہنچ جاتے ہیں، تو اب یہاں سے پھر یہ تمام حضرات ایک ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے۔ آئندہ تقریر میں انشاءاللہ سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا اور مدینہ میں دخول کے بعد کے واقعات کو ذکر کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔